وسیم بات یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کے کاندھوں پہ ریاست کا وزن نہیں ہے, ریاستی اداروں کا وزن نہیں ہے, عوام کا وزن یہ محسوس نہیں کرتے, پاکستان کی سلامتی کا وزن یہ محسوس نہیں کرتے. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی حکومت ہو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر جمہور سے کوئی آواز اٹھے تو جمہوریت اسی کو کہتے ہیں, اسی حکومت کو جمہوری حکومت کہتے ہیں, کو اس کو سنا جائے, اس کو ڈریس کیا جائے. بدقسمتی سے یہ کہتے ہیں کل آپ توپ چلانے کی بجائے آج کیوں نہیں چلاتے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے 2.5 سالوں میں جو گل کھلائے ہیں پاکستانی قوم کے سامنے ہیں, اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے, میں پھر بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عوام جو ہیں ریاستی اداروں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اور یہ اس سے پہلے واقعہ ہو چکا ہے, یہ سانحہ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں مشرقی پاکستان کی شکل میں. اور آج بھی جس طرح بہیو کیا جا رہا ہے اسی طرح یحییٰ خان کرتا تھا, اسی طرح آج حکومت وقت کر رہی ہے. میں آج بھی یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے پاکستان کی حالت پر رحم کریں. آئین اور قانون کی میں یہ کہتا ہوں, ایک سیکنڈ اپنا وسیم, مجھے یہ بات کہنے کا اجازت دے دیں, اگر شبلی فراز صاحب اجازت دیں تو. جان کی امان پائیں, آپ تقریر نہ کریں نا بھائی, فرمائیں اجازت دے دیں, اجازت دے دی. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ شبلی فراز صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی انہوں نے کہا کہ سزا جزا جماعتوں میں انہوں نے رونا رویا, ایک دوسرے سے کلیریفیکیشن لینے کی کوشش کی. میں بالکل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کل جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں یہ بات کی گئی, اس میں کہا گیا خواجہ سعد رفیق کی طرف سے کہ اس پارٹی کے اندر سزا جزا کا نظام ہونا چاہیے, احتساب کا نظام ہونا چاہیے. تو سعد رفیق صاحب جو لاہور کے جلسے کے چیف آرگنائزر کہہ سکتے ہیں, جن کو وہ کن لوگوں سے کس بات پر نالات ہیں جو کہ انہوں نے کہا کہ بھئی سزا اور جزا کا نظام ہونا چاہیے. اگر مجھے یہ بتائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف مسلم لیگ نہیں, پی ٹی آئی میں بھی ہونا چاہیے, دیگر جماعتوں میں بھی ہونا چاہیے, اخوان المسلمون میں بھی ہونا چاہیے. لیکن آپ بتائیں کہ سعد رفیق صاحب کس بات پر نالات ہیں جو انہوں نے کہا, جو کہ ظاہر لاہور جلسے کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی نا, انہوں نے کہا جزا اور سزا کا نظام, کن باتوں سے نالات ہیں وہ, انہوں نے کہا بھی ہونا چاہیے ریوارڈ اور پنشمنٹ کا سسٹم. جی سر, مجھے موقع دیں. جی سر, موقع دیں. میں کیونکہ بڑے آپ معصوم ہیں, میں اتنا معصوم نہیں ہوں, لیکن میری بات سن لیں. میں یہ کہتا ہوں وسیم بدامی صاحب کہ خواجہ سعد رفیق لاہور کے ہونے والے جلسے کے انچارج تھے. انہوں نے بہت شمار کمیٹیاں بنائی تھی, پنڈال کمیٹی, اپنا سٹیج کمیٹی, پبلسٹی کمیٹی, ان میں ٹرانسپورٹ کمیٹی, موبلائزیشن کمیٹی. جو ان کے ممبر تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ جن لوگوں نے دن رات کام کیا ہے ان کو شاباش بھی ملنی چاہیے, اور جن لوگوں نے ان کمیٹیوں میں اپنا رول ادا اس طرح نہیں کیا جس طرح پارٹی نے ان کے ذمہ لگایا تھا, ان کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے تاکہ آئندہ. تو یعنی یہ کچھ لوگوں نے پرفارم اور ڈیلیور نہیں کیا نا پارٹی کے اندر سے, جس کی وجہ سے خفگی ہوئی. اور یہ ہوتا ہے وسیم صاحب, جماعتوں کے اندر کوئی زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے, کوئی میرے جیسا نکمہ بھی ہوتا ہے. تو میرے جیسے نکمے کو بھی اگر آپ وہی شاباش دیں گے اور وسیم بدامی صاحب جو دن رات کام کرتے ہیں ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں گے, تو یہ غلط ہے جماعتوں کے اندر. لیکن اگر ایک آئیڈیل کام ہو جائے تو پھر تو آپ پوری ٹیم کو کہتے ہیں یار شاباش چھاگے ہو سارے. اگر کوئی کمی رہ جائے تو آپ کہتے ہو اس نے اچھا کیا, اس کو جزا, یہ پہلی شاباش دی, تو مطلب کوئی گڑبڑ ہے گئی نا, کوئی نقص رہ گیا نا مطلب. نا ایک سیکنڈ, یہ شاباش دی پارٹی کی لیڈر نے, مریم نواز شریف نے, اوورال سب کو. مگر اس میں سے اینڈ پہ جب خواجہ سعد رفیق نے یہ بات کہی کہ کچھ لوگوں نے کم کام کیا ہے کمیٹی کے اندر, تو وہ بات ضرور کی گئی, مگر اوورال اگر جلسہ خدا نہ خواستہ کمزور ہوتا, پھر لوگوں کی سرزنش کی گئی. نہیں, نہ یہ کہا گیا کہ آئندہ یہ سسٹم, یہ نظام جماعت کے اندر ہونا چاہیے. مثلا جلسے میں کیا کمی رہ گئی تھی, کن لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا؟ نہیں یہ ہے اصل بات.
اور اس کو کس پیرائے میں لے کر جا رہے ہیں. اگر کامیاب جلسہ نہ ہوتا تو ان کے چہرے کی ہوائیاں نہ اڑی ہوتی. کامیاب جلسے میں یہ تو ہر ایک ٹیم مہینہ ممبر کو پہلے نہ اپریشیٹ کیا الیکشن جاتا وہ ہے نا. ہوائیں اڑی ہوئی تھی مریم نواز سے لے کر وہ فضل الرحمان تک کی ہوائیاں اڑ رہی تھی. یہ تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے. یہ بات تو میں پھر کہنا اگلے چاہ دنوں میں رہا آپ کو نظر آ جائے گا. تھا. فوٹیج دکھا دیں پھر اگلے دنوں میں شبلی کہ فراز جس میں صاحب آپ ان کو کی نظر آ جائے گا. بالکل ہوائیاں اڑی ہوئی تھی کیونکہ لوگ تھے نہیں اور اسی وجہ سے ان کی جو سرزنش ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے. اور ان میں کافی کمپلین تھے, بٹرنس تھی. اسی وجہ سے انہوں نے میڈیا کو بھی دھمکیاں دیں مریم نواز نے, اور ان کے اندر بھی بہت زیادہ ہمیں انسائیڈ سٹوریز ان کی کافی پتہ چلی.